فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما على ابن عمه ووزیره ووصیه وخلیفته، مغلوب كل غالب غالب كل غالب، مولانا علی بن ابی طالب، على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے۔ اس محرم 1442 ہجری کے عشرے کی یہ 5ویں مجلس ہے کہ جس کا بیان آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کے عنوان سے خطاب جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا حاکم ہے، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور تمہارا سرپرست ہے اور تمہارا حاکم ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ عطا فرماتے ہیں حالت رکوع میں۔ اور اس آیت کے مصداق جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کائنات میں گزرے ہیں، وہ تنہا فرد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی۔ گفتگو یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ ولایت کے معنی حکومت کے ہیں، تصرف کے ہیں، کہ تمہارے اوپر تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ بھی تمہارے اوپر متصرف ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اسی نے تمہیں خلق کیا ہے، اسی نے تمہیں بنایا ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول بھی تمام کائنات کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر بھی اولی بالتصرف ہے، تمہارے نفسوں پر بھی تصرف کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ اولا ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر،
یعنی نبی جو ہے وہ مومنین سے زیادہ ان کے نفسوں پر حق تصرف رکھتا ہے. اسی لیے یہ ہے کہ اصل میں مومن واقعی وہی ہے جو اپنے نفس اور جان سے زیادہ رسول کو چاہتا ہے. اگر رسول کو وہ اپنے نفس اور جان سے زیادہ نہ چاہے تو مومن واقعی نہیں ہے. تو درجہ مومن واقعی کی نسبت سے ہوتا ہے. مومن واقعی کو درجہ عطا کیا جاتا ہے کہ یہ ایمان کے پہلے درجے پہ ہے، ایمان کے دوسرے درجے پہ ہے، ایمان کے تیسرے درجے پہ ہے. معنی یہ ہیں کہ یہ مومن واقعی ہے جس قدر یہ محبت کرتا ہے اپنے نفس سے، اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے نبی سے. اب جس قدر زیادہ کرتا ہے اس قدر اس کے گریٹ ہیں. یہ پہلے درجے پہ ہے، یہ دوسرے درجے پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے محبت ہی معیار محبت خدا بنے گا. لہذا جو خدا سے محبت کرنے کا گریٹ ہوگا اسی سے ایمان معین کیا جائے گا. اب جب ایمان معین ہوگا تو درجے بنتے چلے جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ جو بھی اپنے نفس سے زیادہ نبی کو سے محبت کرتا ہو وہی جو ہے مومن واقعی ہے. اب کوئی اتنا ہی زیادہ ہو جائے کہ وہ خود نفس نبی ہو جائے تو پھر اس کی محبت نبی کی محبت ہوگی اور نبی کی محبت اس کی محبت ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے یہ بھی بات مستفاد ہو گئی کہ نبی اعظم کو حق حاصل ہے تمام دنیا کے لوگوں کے اوپر اولا بالتصرف ہونے کے لیے، جو ہر نبی کے لیے ہے. النبی و اولا. البتہ اس قرآن کی آیت میں بہت سے لوگوں نے ادھر بھی اشارہ فرمایا ہے کہ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم سے مراد نبی خاص یعنی پیغمبر ختمی مرتبت ہے. یہ نبی تمام مومنین پر ان کے نفسوں کے اوپر اولا بالتصرف ہے. لہذا نبی جو ہے سب پر اولویت رکھتا ہے، اس لیے اسے ولی بنایا ہے اللہ نے. ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء میں اور تمام خاصان خدا میں اللہ نے اپنے کو ولی کہنے کے بعد کسی اور کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کسی اور کو کہہ دیتا، مثلا حضرت آدم کا نام لیتا. جن حضرت آدم کے لیے اللہ نے تمام اپنی قوتوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے سجدہ کرو، اور انہی میں سے مخلوقات عالم میں سے ایک مخلوق نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو اپنی جناب سے نکال بھی دیا اور ملعون قرار دے دیا قیامت تک کے لیے. لیکن حضرت آدم کو نہیں کہا ہے کہ تمہارا اللہ ولی ہے اور اس کے بعد جو ہے آدم ولی ہیں تمہارے لیے اور پھر کون ہے یہ صفات بیان کرتا. نہیں، آدم کو مقام نہیں دیا، نوح کو دے دیا ہوتا. اس نوح کو کہ جس کا اس نے اتنا بڑا تذکرہ کیا قرآن میں کہ انہو کانا عبدن شکورا. یہ نوح جو ہے ہمارا بہت شکر گزار بندہ ہے. تو شکر گزار بندے کو بھی اسی کو یہ مقام دے دیتا، ولایت کا مقام نہیں دیا. ابراہیم کو دے دیتا، خلیل اللہ تھے. اب ان سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ لَأَوَّاحٌ حلیم. یہ جو ہیں ایسے ہیں کہ یہ بہت ہی حلیم اور بردبار نبیوں میں سے تھے. اللہ نے ان کو بہت ہی سراہا ہے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل بن گئے، دوست بن گئے. اور ان کو بھی اللہ نے جیسے اپنی ولایت ہے ویسی ولایت عطا نہیں فرمائی. موسیٰ کو دے دیتا جن کو اتنی ہیبت و تمکنت دی ہے کہ فرعون جیسے کو اللہ نے ڈبو دیا. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے کو اللہ کہلاتا تھا
मगर मूसा के मुकाबले में जब आया तो वो नीस्त तो नाबूद हो गया। अल्लाह का मुकाबला क्या करेगा? जब एक नबी का मुकाबला न कर पाया तो अल्लाह के मुकाबले में क्या आएगा? काफिरों के होश अब भी ठिकाने आ जाएं कि जब वो खासाने खुदा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो वो अल्लाह का मुकाबला क्या करेंगे। और अल्लाह ने कहा है कि तुम चाहे जितना मुकाबले में डटो, हमारे मुकाबले में आओ, हम अपने दीन को सारे दीन पर गालिब करके रहेंगे। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाहिर है कि इस बयान से मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि किसी भी नबी को अल्लाह ने अपनी तरह वली मुतलाक करार नहीं दिया। हज़रत ईसा को करार देता। हज़रत ईसा जिनको इतनी क़ुव्वत दे दी उसने विलायत की कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर ले रहे हैं, इतनी क़ुव्वत दे दी कि वो मिट्टी से तायर को खल्क कर ले रहे हैं, इतनी क़ुव्वत दे दी कि मरीज़ को शिफा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वली मुतलाक नहीं कहा है। तो एक बात तो ये भी मुस्तफ़ाद हो गई कि नूह ने कश्ती पर सवार हो के कश्ती को नजात तक लगा दिया। ये कुदरत रखते थे मगर वली मुतलक न हुए। हज़रत इब्राहीम आग से बच गए और आग को गुरो गुलजार करवा दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया मगर यह नबी का मौजज़ा था, मगर वली मुतलक नहीं बने। हज़रत मूसा दरियाए नील में असा मार के रास्ता पैदा कर दिया और ये उनका फेल था। अलबत्ता हुक्म खुदा से हुआ, यह मौजज़ा है, मगर उन्हें वली मुतलाक नहीं कहा। ईसा मरीज़ों को शिफा दें, मुर्दों को ज़िंदा करें और उसके बाद हयत तायर मिट्टी से बना दें, उसमें रूह भी आ जाए। ये सारी कुदरत व क़ुव्वत अता फरमा दी बेइज़्निल्लाह है, मगर वली मुतलक नहीं कहा। सिर्फ वली ये मुतलक कहा तो आखिरी रसूल को। तो एक बात तो मुस्तफ़ाद हो गई है कि अगर कोई मुर्दे को ज़िंदा कर ले रहा है तो वली है, अगर कोई जो है वो किसी को खल्क कर दे रहा है, बना दे रहा है तो वली है। ये बात तो मालूम हो गई, मगर वली मुतलक नहीं कहा। वली मुतलक सिर्फ जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। तो क्या वजह है? मैं तो यही समझता हूँ कि शायद उसकी वजह यह है कि कुदरत का पहला शाहकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया है। तो जो कायनात का सबसे पहला मखलूक है उसी को हक है तमाम मखलूक के ऊपर कुदरत दिखाए, उसी को हक है तमाम मखलूक पर हाकिम बने। लेकिन ये हक अल्लाह की तरफ से है, और जब अल्लाह की तरफ से हो गया तो अब असल में अल्लाह की हुकूमत के इजहार के जरिए का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ाहिर है कि इस बयान से ये ज़ाहिर हुआ कि अव्वलियत हासिल थी मोहम्मद मुस्तफ़ा को। आदम से भी पहले थे और थे ही पहले, इसलिए कि आपने फरमाया कुन्तु नबिय्यन कानल आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी आबो गिल के दरमियान थे। उस वक्त भी नबी था कि अभी आदम रूह और जसद के दरमियान थे। अरे यहीं पर तो फरमाया कि कान कुन्तु नबिय्यन कानल आदम बैनल माए वत्तीन व सुम्मिया अलियन अमीरुल मोमिनीन। और अली का नाम जो है अमीरुल मोमिनीन रखा गया है। उस वक़्त कानल आदम बैनल जसद व रूह, जब आदम अभी खिलकत के मराहिल से गुजरे थे मगर बिल्कुल आदम नहीं बने हैं। मालूम हुआ कि आदम की पैदाइश से पहले अमीरुल मोमिनीन हैं, आदम की खिलकत से पहले वो नबी हैं। वो नबी हैं या अमीरुल मोमिनीन हैं। मैं तो अक्सर यही सवाल करता हूँ कि अगर कोई मोमिन नहीं है तो ये अमीरुल मोमिन कैसे हो गए? इसका मतलब यह है कि तन्हा यही दो नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके ये अमीर हैं और वो नबी हैं जिनके ये अमीर होंगे। कुछ मोमिनीन और हैं, शायद वही होंगे। इसी वजह से 14 नूर मुश्तक किए हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
تو حضرت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقدم رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو ولی مطلق، ولی اعظم قرار دیا۔ یہ کائنات کے ہر ذرے پر اتنا پہلے ہیں کہ کسی چیز کی خلقت نہیں ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے پکار کے کہا کہ قل، اے پیغمبر یہ ان لوگوں سے کہو، جب لوگ جو ہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیے، اللہ کی بیٹیاں بتانا شروع کیے ملائکہ کو، تو آواز آئی کہ اے پیغمبر قل، ان سے کہو، ان کان للرحمن ولد، اگر پروردگار عالم الرحمن، اس ذات رحمان کے کوئی ولد ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں پہلا عابد ہوں، یعنی پھر میں کیسے پہلا عابد رہ جاتا، اور پھر تو پہلا تو میں ہوں، تو اگر ولد ہوتا تو پہلا تو میں ہوں، کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، تو پھر میں پہلا کیسے رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلا ہوں۔ تو بس اس سے، اس قرآن کی آیت سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ سب سے پہلا مخلوق محمد مصطفیٰ ہے۔ تو سب سے جب پہلا مخلوق ہے تو کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہی آپ ہیں، تو نہ زمانہ ہے، نہ مکان ہے، نہ زمان ہے، اس لیے کہ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے۔ جب آسمان ہوگا، فلک کے ادوار ہوں گے تو زمانہ بنے گا، اور آسمان کی خلقت ہوگی تو زمین بنے گی، زمین کی خلقت ہوگی تو مکان آئے گا۔ یا سوچیں، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ مکان ہے نہ زمان ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو صرف یہ ہیں۔ تو یہ نہ آسمان کے پابند ہیں، نہ یہ زمین کے پابند ہیں، نہ یہ زمان کے پابند ہیں، نہ یہ زمین کے پابند ہیں، بری ہیں، مبرہ ہیں، انہیں مکان نہ اپنے حدود میں محدود کر سکتا ہے، اور نہ انہیں زمان اپنے زمانے کی گردش میں مقید کر سکتا ہے، انہیں نہ عرش اپنے یہاں محدود کر سکتا ہے، اور انہیں نہ زمین اپنے یہاں محفوظ کر سکتی ہے۔ ان کا سب ناز اٹھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلی مخلوق ہے، انہی کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں۔ تو ساری چیزیں، آسمان بھی انہی کی وجہ سے بنا، زمین بھی انہی کی وجہ سے بنا، آسمان کے ستارے بھی انہی کی وجہ سے بنے، زمین بھی جو ہے جتنے گل بوٹے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، آسمان میں اتنا بڑا جو یہ آفتاب لگا ہوا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، یہ مہتاب جو ٹکا ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، تو یہ سب انہی کے موتی و فرما بردار ہوں گے۔ تو اب آسمان بھی چرخا کرے گا، تو ان سے دنیا اس حیرت میں ہے کہ انہوں نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ ارے اشارہ کیا 2 ہو گئے، 2 کیا، اگر اشارہ کر دے تو 10 بھی ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب موتی و فرما بردار ہیں۔ دنیا محو حیرت ہے کہ انہوں نے ستارے کو اپنے در پہ کیسے بلا لیا۔ ارے ستارہ موتی و فرما بردار ہے، دنیا سوچ رہی ہے آفتاب کو کیسے پلٹا دیا۔ ارے بھائی سب موتی و فرما بردار ہیں، اسی لیے نہ ان کے لیے آسمان جو ہے کچھ حیثیت رکھتا ہے، نہ ان کے لیے آفتاب حیثیت رکھتا ہے، نہ ان کے لیے مہتاب حیثیت رکھتا ہے، سب ان کے موتی و فرما بردار ہیں۔ جب موتی و فرما بردار ہیں تو جتنا چاہیں اتنا کر دیں، یہ اول مخلوق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ اول مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو یہ قوت اقتدار عطا فرمایا ہے، تو اب ان کی خلقت ہے کس سے؟ اللہ کے نور سے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور کہ میں یا محمد خلقتک، اے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من صخر نوری، اپنے نور خالص سے۔ بعض جگہوں پر آیا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو خلق کیا ہے من نور عظمت، اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے اشارات ہیں، وَإِلَّا نور حقیقی وہ ہے۔ اور محمد باقر علیہ السلام سے جابر ابن یزید جوفی نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کی خلقت کس طرح سے ہے، اور یہ خلقت کیا ہے، اور یہ خلقت کی عظمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر، ہم جو ہیں اللہ کی عظمت نور سے خلق کیے گئے ہیں، مگر اس طرح سے کہ نورنا یفصل من نور ربنا، ہمارا نور جو ہے وہ جدا ہوتا ہے اور فصل ہوتا ہے پروردگار کے نور سے۔
اب ظاہر ہے کہ جب جدا ہونا کہا تو تصور آ گیا لوگوں کے ذہن میں کہ یہ نور ہے اور اس سے یہ جدا ہوا، تو جب کوئی چیز کسی سے جدا ہوتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتی ہے، اور جب حصہ ہوتی ہے تو شریک ہو گئی تو یہ شرک ہو گیا۔ لہذا صحابی بھی سوچ میں آ گیا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ نورنا یفصل من نور ربنا، لہذا اس نے فوراً جو ہے توجہ دیا اور کہا کہ فرزند رسول، یعنی میں سمجھا نہیں، جیسے ہی چہرہ اس نے بنایا آپ نے فرمایا کشواء الشمس من الشمس، ایسے ہی جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی۔ سورج کی کرنیں نہ سورج کے حصے میں آئیں، نہ ان سے شریک ہیں، اور نہ سورج ہیں۔ کرنیں اور ہیں، سورج اور ہے، لیکن ظہور جو کرنوں سے ہو رہا ہے اسی سے سورج کی بھی معرفت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ ہماری خلقت جو ہے ایسے نور سے ہے کہ ہمیں دیکھتے جاؤ گے خدا کی معرفت تمہارے دل میں بیٹھتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو یہ ہے کہ جب یہ اتنا نور نزدیک ہے پروردگار سے کہ اس کی عظمت سے اور اس کے عظمت کے نور سے خلق ہوا ہے، تو اب اس سے بڑھ کر کس کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے بعد جو ہے ولی بن جائے، اللہ کے بعد حاکم بن جائے۔ اللہ حاکم ہے اس لیے کہ خالق ہے، اور اس خالق ہونے کی وجہ سے اس نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے، اور یہ حاکم مطلق ہیں اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے چیزیں خلق ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، اور یہ شبہات آتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ لامکاں ہیں، یہ ایسے ہیں کہ لازمہ ہیں، نہ ان کے لیے زمان ہے نہ ان کے لیے مکان ہے، تو اللہ بھی لامکاں ہے اور اللہ بھی لازمہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو ہے اللہ اس صفت کو ہو تو یہ بھی اس صفت کو جائیں؟ بابا ایک فرق کے ساتھ، اللہ خالق ہے لامکاں ہے، اور یہ مخلوق ہے لامکاں ہے۔ اللہ جو ہے وہ خالق ہے لازمہ ہے، زمان میں مقید نہیں، یہ مخلوق ہے لازمہ ہے، یہ کسی زمان میں مقید نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ ان کی عظمت میں سے یہ ہے کہ یہ محدود نہیں۔ جب یہ محدود نہیں ہے کسی سے اور یہ وسیع ہیں، ان کی قدرت بھی وسیع ہے، اتنی عظیم قدرت ہے، یہ کسی چیز کے پابند نہ رہے، لہذا اولیت حاصل ہے اور پابندی بھی نہیں ہے، تو اب ان کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا، ہر شے ان کے اقتدار میں ہے۔ تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ بھی ایک مخلوق ہیں، آپ کے اوپر بھی اقتدار ہے، اس لیے ان کا حکم ہر جگہ چلے گا۔ یہ یہاں تک کہ اتنا قدرت رکھتے ہیں کہ اگر یہ حکم دے دیں نماز پڑھتے ہوئے انسان کو تو نماز توڑ دینا چاہیے، ان کے حکم میں ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے پکارا اس شخص کو، اس نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد جب نماز تمام کر لی تو پھر حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھے پکارا تھا تو کیوں نہیں نماز توڑ کے آیا میرے پاس؟ رکن نماز پر حاوی ہیں۔ تو اس نے پلٹ کے کچھ کہا نہیں، جواب کچھ دیا نہیں، سر جھکا لیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، گویا کیسے نماز چھوڑوں؟ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، تم میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اب میرا سوال ہے کہ جب نماز ذکر خدا ہے تو ذکر خدا سے محمد تھوڑے پڑھ کے ہیں، لہذا محمد جب حکم دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ توڑ دے نماز تو اس کو توڑنا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا اس سے کہ اما سمیت، کیا تو نے نہیں سنا اس بات کو؟ قرآن مجید میں قرآن کا حکم آیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تم کو رسول پکاریں یا اللہ پکارے تو فوراً جواب دو، تو چاہے جس حالت میں ہو مطلقہ، چاہے جیسے بھی ہو، اللہ کے اور رسول کے جواب پر بول پڑو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں بولنا حرام ہے،
نماز میں جواب دینا درست نہیں ہے، لیکن جب رسول پکار دے تو نماز توڑ کر کے جواب دینا لازم ہے، گرچہ یہ ذکر خدا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر خدا ظاہری یہ ہے جو بولا جا رہا ہے، لیکن ذکر خدائے باطنی خود رسول ہیں کہ جن کا حکم جب آیا تو ٹوٹ گیا۔ تو اب نہ پوچھنا کہ بتائیے کہ نماز افضل ہے کہ اہل بیت افضل ہیں۔ اہل بیت جو ہے وہ افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز ان کے حکم سے توڑی جا سکتی ہے، لیکن اہل بیت کو نماز کے حکم سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ توجہ رکھیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، اسی لیے فرمایا ہے کہ ذکر واقعی جو ہیں یہ ہیں، اور انہی کا ذکر جو ہے وہ عبادت اسی لیے قرار دیا گیا ہے۔ مگر نماز کی ایک عظمت، نماز اظہار محبت پروردگار ہے یہ بھی، لیکن یہ اظہار محبت پروردگار اور اظہار ایمان ہے اس درجے تک کہ ان کے اوپر غلبہ حاصل ہے محمد و آل محمد کا۔ ان کا یہ مقام ہے، جو ان کی یہ پریسٹیج ہے اور جو ان کا یہ درجہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ان کے مقام پر توجہ کرو۔ چنانچہ میں یہاں تک اس گفتگو کو لایا ہوں کہ جس سے بات واضح اور روشن ہو جائے بالکل آپ کے سامنے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی واضح اور روشن ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں یہ اول مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان کو پابند نہیں بنایا ہے، اور ان کی عظمت اتنی بلند رکھی ہے، اور بلند عظمت کی وجہ سے ان کے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے، اور بہت ہی زیادہ دنیا جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے اور وہ کیسے۔ آپ اندازہ کرو کہ جس کو ایسا بنایا ہے تو اب وہ محدود نہیں ہے، اگر وہ لمحوں میں اس زمین سے عرش پر چلا جائے تو اس میں کوئی حیرت ہی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مطیع و فرما بردار ہیں اسی کے ذات کی، تو جہاں چاہے وہاں چلا جائے، جب چاہے تب چلا جائے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ پیغمبر جب چاہیں تب کائنات پر تصرف کر لیں جس طرح سے، تو جس طرح پیغمبر کی ولایت ہے ایسے ہی ولایت علی کی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ذات ہے، لہذا ان کی بھی وہی ولایت ہے، مقرون ولایت محمد مصطفیٰ، مقرون ولایت خداوند متعال، اس کی عطا سے ان کی ولایت ہے، لہذا یہ بھی جب چاہیں جہاں وہاں چلے جائیں، جدھر چاہیں ادھر چلے جائیں، جس طرف چاہیں ادھر۔ اسی لیے ایسے ہی تھوڑی لکھا جاتا ہے، علامہ شیخ مفید علی اللہ مقام ہو اپنی کتاب ارشاد میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کی موجودگی میں ملائکہ کے درمیان مشاجرہ ہو گیا۔ جب مشاجرہ ہو گیا تو اللہ سے دعا اور مناجات کی ملائکہ نے کہ ہمارے آپس میں جو مشاجرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو فیصلہ کرنے والا معین فرما۔ تو اللہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ ملائکہ گئے اور علی ابن ابی طالب کو بلانے کے لیے پیغمبر کے پاس سفارش کی، پیغمبر نے حکم دیا یا علی جاؤ ان کا مشاجرہ ختم کرو۔ تو علی اوپر آئے اور ملائکہ کے درمیان حکم جاری فرمایا تو ان کا مشاجرہ ختم ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی حکومت تنہا زمینی میں نہیں، عرش کے اوپر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معلوم یہ ہو گیا کہ عرش پر بھی حکومت ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ عرش پر اگر عرش پر ہے کون؟ عرش پر یہی تو رہتے ہیں ملائکہ۔ اگر ان پر حکومت نہ ہوتی تو یہ گھر کے خادم کیسے بنتے، بچوں کا جھولا کیسے جھلاتے، بیوی کی چکی کیسے پیستے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب جو ہے محکوم ہیں اور علی حاکم ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یا علی، ہم جو ہیں تاریخ کائنات سے افضل ہیں، اور ہمارے بعد آپ جو ہیں وہ کائنات سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا ہے، اور آپ کے نور سے سارے ملائکہ کو خلق کیا ہے، اور یہ ملائکہ اللہ کی عرش کی چاروں طرف طواف کرتے ہیں اور پھر تمہارے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ ہیں جو چاہنے والوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، تمہارے چاہنے والوں کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ یعنی عظمت ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ جو ہیں سب پر حاکم ہیں۔ اور دیکھیے جب تک کہ آدمی اپنی پوری حکومت کو علم نہ رکھے کیسا حاکم ہے؟ اس کو علم ہونا چاہیے نا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد کوفہ کے ممبر پر آپ جو ہے سوار ہیں اور ممبر سے کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ اس کا مطلب آسمان پر حکومت ہے، آسمان کے ذرے ذرے سے واقف ہیں، زمینوں کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ زمین چھوٹی ہے آسمان کے مقابلے میں، جب زمین چھوٹی ہے تو زمین میں محدود ہو گیا، لیکن آسمان وسیع ہے تو آسمانوں کا بھی علم جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، خالی یہ آسمان و زمین ہی میں نہ رہیے، آپ کائنات کے پورے یہ مالک ہیں، کائنات پر ان کی حکومت ہے، اور یہ کائنات جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی پیمائش نہیں دے سکتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو بیان کر دوں، پیمائش کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک ملائک میں سے ایک ملک اس طرح سے تیار ہوا کہ اس نے اللہ سے درخواست کی کہ میں تیری قدرت اور تیری قدرت کی وسعت کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تو نے خلق کیا ہے۔ اللہ نے کہا نہ دیکھ پائے گا۔ اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے، کہا جا کے دیکھ لے۔ اس کو حکم دیا، جب وہ چلا تمام سے یہاں تک کہ ساری قدرت کی سیر کرنے کی سعی کرتا رہا، مگر قدرت خدا کے سیر کر نہ پایا۔ آخر میں اس کے تمام بال اور پر جو ہیں وہ شل ہو گئے اور وہ ایک جگہ گر گیا اور پڑا رہا، مدتوں پڑا رہا، یہاں تک کہ جب پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کا نواسا پیدا ہوا اور جب وہ جھولے میں آیا اور جبریل چلے وہاں سے تبریک و تہنیت کے لیے، تو اس راستے سے گزرے جہاں وہ گرا تھا۔ اس نے پوچھا آج کیا بات ہے کہ سارے ملائکہ کو عرش سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیچے دوڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رسول کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ جب اس کی تبریک و تہنیت کے لیے جا رہے ہیں تو کہا یارو ہم کو بھی لے چلو، ہم بھی رسول کو تبریک کہہ دیں۔ تو لوگ لاد کر کے لے کے گئے۔ جب لاد کے لے کے گئے تو سب تو تبریک و مبارکبادی دے رہے تھے، اور اس نے پکار کے کہا یا رسول اللہ آج مبارک ہو آپ کو، مگر اس مبارکبادی کی عیدی میں مجھے میری چیزوں کو واپس کروا دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو واپس لے لے۔ اب یہ مختلف روایات لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو اصلی روایات ائمہ سے وارد ہوئی ہے اس کا متن اس طرح نہیں ہے۔ اس کا متن اس طرح سے ہے کہ جا کر کے ملائکہ نے اپنے ساتھ لے جا کر کے ان کو رکھ دیا، چونکہ وہ اڑ نہیں سکتے تھے، بال اور پر تمام ہو گئے تھے، تو جب رکھ دیا ملائکہ کو، ملائکہ لے جا کے اس کو، تو اس نے حسین کے رکھے ہوئے جھولے سے اپنے کو مس کرنا شروع کر دیا، اور وہ مس کرتا رہا یہاں تک کہ بال و پر آ گئے۔ سب تو تبریک و تہنیت میں لگے رہے، وہ حسین سے فیض اٹھانے میں لگا رہا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اس طرح سے وہاں سے چلا یہ کہتے ہوئے مم مسلی، کون ہے میرا مثل و نظیر؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ توجہ کریں آپ عزیزو، رسول اللہ کی خلقت ہوئی جو رحمت للعالمین ہیں، اس وقت نہیں آیا لینے۔ حضرت علی کی خلقت ہوئی کہ جو پوری کائنات کے مولا ہیں اور حلال مشکلات ہیں، ان کے پاس نہیں آیا اپنی مشکلات کو حل کرانے۔ نہ معلوم کیا محبت حسین تھی کہ محبت حسین میں آیا۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ اللہ جب جس امام کی عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہے اسی امام کے سامنے یہ واقعات آتے ہیں، لہذا آیا جھولے سے مس کیا تو اس کو شفا ہو گئی۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا دنیا کے لیے کہ یہ عظمت و مقام آل محمد ہے کہ دنیا دیکھ لے ملائکہ جس در سے شفا لیتے ہیں اس در کا نام محمد و آل محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اس مراتب تک پہنچنے کے بعد آپ اندازہ کریں
کہ اللہ کی قدرت اور اس کی تمکنت و اس کی حکومت بڑی وسیع ہے. اس وسیع حکومت کے مالک کون لوگ ہیں؟ یہ آل محمد ہے. اس وسیع حکومت کے مالک یہ آل محمد ہیں. اور اس بات کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کی مجالس میں وسیع تر انداز سے بیان کروں گا کہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا اور دلیل دوں گا کہ وسیع اعتبار سے ہے اس حکومت کے مالک. اب یہ پہلی دلیل تو یہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو جیسی ولایت اللہ کی ہے، حکومت جہاں تک اس کی ہے، اس حکومت کو باذن پروردگار رسول کو بھی دیا ہے اور علی ابن ابی طالب کو بھی عطا فرمایا ہے کہ یہ حکومت تمہارے لیے ہے اور اس حکومت کی طرف تم کو توجہ ہونی چاہیے. اس لیے ہر ذرات پر حکومت ہے، ہر ذرے کے لیے ہیں، چرند پرند انسان جن حیوان، لہذا ہر ایک پر حکومت ہے. بس یہ آخری بات کہہ کر کے ایک منزل تک جانا چاہتا ہوں کہ اندازہ لگائیں کہ علی ابن ابی طالب کی حکومت کا یہ عالم ہے کہ منبر کوفہ پہ آپ ہیں اور آپ جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں. اسی درمیان خطبہ ایک مرتبہ ہمہمہ پیدا ہوا، لوگ کائی کی طرح پھٹنے لگے، ہٹنے لگے. دیکھا کسی نے کہ کیا ہے، ایک سانپ چلا آ رہا ہے اور وہ سانپ کو دیکھ کے لوگ بھاگنے لگے، فرار کرنے لگے. مولا علی وہیں پہ کھڑے رہے. میں کہوں گا یا علی، جب لوگ فرار کر رہے ہیں، سانپ کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بھاگ رہے ہیں؟ عجب نہیں جواب دیں، میں کرار ہوں، فرار نہیں ہوں. علی ابن ابی طالب کھڑے رہے، سانپ آتا رہا، ممبر پہ سوار ہوا، آپ کے قریب آیا، ایک زینہ، دو زینہ، تیسرے زینے پہ پہنچا، آپ کے کان میں اس نے کچھ کہا، آپ نے اسے کچھ جواب دیا اور پھر وہ سر جھکایا، نیچے اتر گیا اور پھر سیدھے جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا. لوگوں نے دیکھا، کہا یا علی یہ کیا ہے؟ یہ سانپ آیا اور چلا گیا. کہا اس کی کچھ حاجت تھی، وہ حاجت لے کے میرے پاس آیا تھا تو میں نے حاجت پوری کر دی اور چلا گیا. اسے کہتے ہیں حلال مشکلات، دنیا کی ہر شے کی مشکل کو حل کرنے والے علی ابن ابی طالب. کل بھی میں نے فرمایا تھا یہ ہے ولایت علی کہ اس نے آیا اور آنے کے بعد جناب سانپ کی بھی زبان ہوتی، وہ اپنی زبان میں کچھ کہا، علی نے بھی اس کو جواب دیا، تو اس کی زبان علی جانتے تھے تو سمجھے اور اسی کی زبان میں بول کر کے اس کو مطمئن کر دیا. تو معنی ہے کہ ولی مطلق اسے کہتے ہیں کہ جو ہر ایک چرند پرند کی زبان جانے. دلیل ہے نا، ایک جناب سلیمان طائر کی گفتگو سن لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے، تو انہوں نے کہا علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں اتنی قوت دی ہے کہ ہم طائر کی زبان جانتے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی. طائر کی زبان جانا، ایک طائر کی زبان جاننا قرآن کی زبان میں فضیلت ہے. سلیمان اس پر فخر کر رہے ہیں اور علی جو ہے ہر ذرے کی زبان جانتے ہیں، یہاں تک کہ طائر کی بھی جانے، انسان کی بھی جانے، حیوان کی بھی جانے، جنات کی بھی جانے اور سانپ کی بھی جانے. اس کی زبان میں جواب بھی دے دیا اور وہ چلا بھی گیا. تو مجھے کہنے دیجئے، انبیاء اسے کہتے ہیں جو محدود ہیں اور علی اسے کہتے ہیں جو لامحدود ہے. آپ اندازہ کریں آپ کہ تمام انبیاء کے دائرے محدود ہیں. اب میں اسے پلٹ کے یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ سارے جو ہیں محکوم ہیں اور علی ان کے اوپر حاکم ہیں. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ یہی علی جو ہیں وہ گواہی دیں گے حشر کے دن ان انبیاء کی. بس عزیزان گرامی، وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ کو اور آگے بڑھاؤں اور بتاؤں. صرف اس منزل تک لانا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی قوت و قدرت ائمہ اطہار علیہم السلام آل محمد کو عطا فرمائی گئی کہ انبیاء بھی اس کے سامنے دکھائی نہیں دے رہے. حضرت سلیمان کی طاقت اور حکومت صرف اتنی تھی کہ آپ جو ہیں وہ ہوا پر بھی معلق ہو جاتے تھے، آپ جو ہیں وہ آگے بھی بڑھ جاتے تھے، آپ کا تخت ہوا پر رہتا تھا. جنات اٹھائے رہتے تھے، ملائکہ تو نہیں اٹھائے رہتے تھے مگر جنات اٹھائے رہتے تھے. آپ اندازہ کرو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت پھر بھی محدود ہے
لیکن مولا علی کی حکومت اور رسول اعظم کی حکومت ہر ذرے پر ہے۔ عزیزو یہ سانپ آیا اور پھر اس کے بعد چلا گیا، اپنی مشکل حل کی اور چلا گیا۔ یا علی آپ کی حیات میں 2 سانپ دکھے ہیں۔ ایک سانپ ہوا ہے جب علی علیہ السلام بچے تھے، خود گہوارے میں تھے، اور وہ سانپ لایا گیا تو آپ نے اس کے کلے کو چیر دیا، تو آپ ازدر کے کلے کو چیر دیے بچپنے میں۔ یہ شجاعت علی ابن ابی طالب۔ ایک سانپ آیا تو اسے ختم کر دیا، دوسرا سانپ آیا تو سلامتی کے ساتھ چلا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں مولا یہ فرما رہے ہوں کہ دنیا دیکھ لے کہ علی کے پاس وہ آیا کس لیے تھا۔ سانپ معلوم ہے پہلا والا، اس لیے آیا وہ سانپ کہ لوگوں کے پاس ایک سانپ تھا مکے میں، جس سے وہ لوگ جو ہیں اس بات کی تشخیص دلواتے تھے کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا یہ بچہ غیر حلال زادہ ہے۔ اور جب مولا گہوارے میں آئے اور اس کو لایا گیا تو مولا نے اس کے کلے کو چیر دیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا آج سے اس کی پہچان خود علی ہیں، جو علی سے محبت کرے وہ حلال زادہ ہے، جو علی سے محبت نہ کرے بغض رکھے وہ غیر حلال زادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہ آیا تھا علی کی شناخت کرنے کے لیے، توجہ کریں، یعنی اس نے سر اٹھایا اپنے ولی اپنے حاکم کے مقابلے میں، تو علی نے ایک پیغام دے دیا، اس نے سر نہیں اٹھایا، سوال پوچھا چلا گیا۔ تو اب دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر علی کے مقابلے میں سر اٹھاؤ گے تو 2 ہو کے جاؤ گے، اور اگر سر نیچے کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ابدی نام لے کے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو جو ہے ہماری اسی منزل تک ہے کہ ہم اس بات کو کہہ سکیں اور بتا سکیں کہ ان کا اقتدار آل محمد علیہ السلام کا ایسا اقتدار ہے کہ اس اقتدار کے مقابلے میں کائنات کسی کا اقتدار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے اقتدار اور اپنی حکومت سے ان کی حکومت کو ملا لیا ہے، لہذا یہ اقتدار ان کو دیا ہے۔ اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جب اتنا بڑا اقتدار ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، اتنا بڑا وہ سب ہے، تو پھر ان کے اوپر مصیبتیں کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور پھر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو حضرت امام زمان علیہ السلام نے ایک خط میں حسین ابن روح کو لکھا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، اولیاء خدا کو اللہ نے جو قدرت و تمکنت دی ہے، اس کو دیکھ کے لوگ کہیں خدا نہ سمجھ جائیں ان کو اور ان کی پرستش کرنے لگیں، اس لیے ان کو مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا اور ان کے لیے امتحان بھی رکھا، آزمائش بھی رکھا، تاکہ یہ لوگ جو ہیں بندے ہیں تو بندے کی طرح رہیں، یہ گڑگڑائیں خدا کے سامنے تو دنیا پہچانے کہ یہ اتنی بڑی قوت پر حافظ مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کوئی پروردگار ہے ان کے علاوہ، لہذا ساری دنیا ادھر متوجہ ہو۔ عزیزو، اسی وجہ سے ایک کے بعد دیگر ہمارے معصومین کو ابتلا اور آزمائش رہی۔ حضرت امام حسین کی بھی ابتلا اور آزمائش ہے، اور اس ابتلا اور آزمائش کی انتہا سب سے بڑی کربلا میں ہے۔ اس سے بڑی ابتلا اور آزمائش کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کربلا میں ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں حسین ابن علی صبح سے شام تک ایک ایک کی میت اٹھا رہے ہیں، 72 شہید ہیں، 72 شہداء کی میتیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ گریہ اس طرح سے فرما رہے ہیں، اس طرح سے رو رہے ہیں کہ گویا اپنا اور پرایا کا فرق نہیں ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کہ جب شہادت ہو گئی تو مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین کے اوپر اتنا غم طاری ہوا کہ جا کہ سار علی وجہ الحسین، امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ شکستگی کے آثار آ گئے، یعنی اتنا بڑا غم ہوا آپ کو۔ اسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر کے دوست مسلم ابن عوسجہ جب دنیا سے گئے تو آپ کو بہت ہی احساس ہوا، ایسے ہی کہ لکھا یہ جاتا ہے کہ حضرت کے دل پر اس طرح کا اثر پڑا کہ آپ نے عاشور کے عصر میں پکارا، اے میرے شیعو کدھر ہو؟
اٹھو آؤ میری مدد کے لیے۔ ہاں عزیزو، کسی کا جواب نہ آیا تو آپ یہ جب پکار رہے تھے تو یہ ضرور ہے کہ بدن تڑپ رہے تھے کہ میرے آقا میں موت سے مجبور ہوں، اگر قوت مل جائے تو آ جاؤں۔ ایک ایک کر کے آپ کے اوپر جانثار کرتے رہے، اور جانثاری میں اجازت جو مانگنے آتے تھے بڑی مشکل سے اجازت دیتے تھے مولا، بڑی آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اجازت مانگنے والے اتنا گڑگڑاتے تھے۔ ملا ہے روایتوں میں کہ ایک صحابی یہ رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا نام تھا جابر ابن عروہ انصاری، ان کا سن 90 سال کے قریب تھا، ان کے پپوٹے نیچے آ گئے تھے۔ جب امام حسین کے پاس آئے تو فرمایا آپ کے اوپر جہاد ساقط ہے۔ ان کا فرزند رسول، اس چیز سے مجھے آپ جو ہے وہ اس طرح سے مایوس نہ فرمائیے، مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنی جان آپ پر نثار کر دوں، اور مجھے یہ موقع فراہم فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی کو امام حسین ہاتھ پکڑ کے روئے، اور رونے کے بعد اجازت دیا۔ عزیزو، اسی طرح ہر ایک نے اجازت لی ہے۔ اسی طرح حضرت زینب اولیاء کے 2 فرزند ہیں کہ جنہوں نے اجازت کے لیے بنی مسلم آئے، انہوں نے اجازت مانگی۔ حضرت جعفر طیار کے فرزند، یعنی ظاہر ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے ایک بھائی مسلم ابن عقیل ہیں اور ایک بھائی جعفر طیار ہیں۔ تو جعفر طیار کی اولاد حضرت زینب کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں۔ یہ لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کا سفر کرنے لگے تو جناب جعفر طیار امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا مولا اب یہ مقدرات الہیہ ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں آپ کو ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اپنے 2 فرزند لائے تھے اور کہا تھا کہ ایک بی بی زینب کی طرف سے اور ایک میری جانب سے نثار ہونا ہے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ جب یہ دونوں فرزند آئے مولا کی بارگاہ میں اور فرمایا مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی جنگ کے لیے جاؤں، تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ بچے لوٹ آئے، کئی مرتبہ گئے اور پھر لوٹ کے آئے، اور یہ حالت تھی کہ جب آتے تھے جو بی بی زینب ان کو گرم نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے امام کے پاس گئے، آپ نے اجازت نہ دی تو لوٹ کے آ کے خیمے میں بی بی زینب کے زانوں پہ سر رکھ کے رونے لگے۔ بیبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اماں آپ حلال مشکلات کی بیٹی ہیں، ہماری مشکل کو حل فرما دیجئے، آپ ماموں سے اجازت دلوائیے، اس لیے کہ ہم جاتے ہیں ماموں اجازت نہیں دیتے، اور جب خیمے میں آتے ہیں تو آپ ہماری طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھتی ہیں، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ بی بی زینب نے ہاتھ پکڑا اور لے کے امام حسین کے سامنے آئیں اور کہا ہے میرے بھائی ان کو اب اجازت دے دیں، یہ بھی آپ پہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ ہدیہ لائی ہوں کہ آپ پر قربان کر دوں۔ آپ نے فرمایا سر جھکا کے زینب سے کہ زینب میرے بعد یہ تمہارے لیے سہارا ہوں گے۔ آپ نے کہا بھیا اللہ علی اکبر کو سلامت رکھے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں سہارا کی حاجت نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو زینب، ایک بچہ جو ہے اس کو شہادت میں جانے دو جہاد کے لیے، ایک کو رکھو اپنے لیے۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میرے آقا آپ کو معلوم ہے کہ جب میں چلنے لگی تھی تو عبداللہ ابن جعفر نے دونوں کو دیا تھا اور یہ کہا تھا ایک کو میری جانب سے قربان کرنا اور ایک کو اپنی جانب سے قربان کرنا، تو ایک میری جانب سے ہدیہ ہے، ایک عبداللہ ابن جعفر کی جانب سے ہے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ اجازت دے دی امام حسین علیہ السلام نے، اور جب اجازت مل گئی تو یہ دونوں بچے اس طرح جنگ کیے ہیں کہ جس کا مرقع میر انیس مرحوم نے کھینچا ہے کہ 9-10 برس کے سن تھے، یہ ولولے تھے ان کے، کہ عجیب حالت تھی ان کی کہ وہ چاروں طرف سے یہ آواز لگا رہے تھے کہ اے فوج اشکیا، اے فوج شام، تم چاہتے ہو کہ حسین کے اوپر حملہ کر کے ختم کر دو، جب تک ہمارے جان میں جان ہے تم میں سے کوئی نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے۔ لیکن عزیزہ لکھا یہ ہے کہ جب یہ بچے چلنے لگے تھے تو ایک بیٹے کو گھوڑے پہ امام حسین نے سوار کیا
किया اور ایک بیٹے کو گھوڑے پہ جناب عباس نے سوار کیا اور یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان مقتل کی طرف گھوڑے کو مہمیز کر کے جیسے ہی چلے ایک آواز آئی بی بی زینب کی ٹھہرو. بچے ٹھہر گئے, پلٹ کے کہا دیکھو تم فرات کے کنارے نہ جانا ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. عزیزو لکھا ہے کہ بچوں نے اس طرح سے جنگ کی ہے کہ فرات کے کنارے جانا تو درکنار, فرات کی طرف رخ نہیں کیا, اپنی پشت کر کے جنگ کرتے رہے. عزیزو لکھا ہے کہ پسر سعد کے خیمے پہ نگاہ تھی یہاں تک کہ آپ حملہ کرتے ہوئے اس خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے اور ان قریب پسر سعد کا خاتمہ تھا, لیکن ایک ظالم نے چھپے ہوئے انداز میں آپ پہ حملہ کیا. تیر چلے, تلوار چلی اور اس کے بعد آپ پہ نیزہ لگا, گھوڑے پہ ڈگمگائے اور جیسے ہی دونوں بچے زمین پہ آئے پکارا السلام علیک یا آقا ادرکنی, اے آقا دوڑیے میری مدد کے لیے. لکھا ہے کہ ایک گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے, ایک گھوڑے پہ عباس اور ایک گھوڑے پہ علی اکبر. شیر غضبناک کی طرح آواز دیا کہ ٹھہر جاؤ, کوئی جو ہے ہاتھ نہ لگائے, یہ جعفر کی اولادیں ہیں, یہ علی کے نواسے ہیں. عزیزوں پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے جناب عباس اور امام حسین, لکھا یہ روایت میں ہے کہ اپنے ماموں کے چہرے کی طرف نگاہ کیا اور فرمایا ہم نے وفا کر دیا. آواز آئی نہیں میرے شیرو تم نے بہت بڑا کام کیا. بھائی ایک فقرہ آیا وصیت میں کہ مامو جان اماں سے کہہ دینا کہ ہم فرات کے قریب نہیں گئے. عزیزو لکھا ہے کہ جب دنیا سے روح پرواز کر گئی تو جناب عباس نے ایک کو اور حسین ابن علی نے دوسرے کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد چلے خیمے میں جو بھی شہید آتا تھا اس کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی اور اسی پر اس کی میت لٹائی جاتی تھی. ایک خیمہ خالی کیا گیا, مسند بچھائی گئی, بیویاں جمع ہو گئیں. حسین علیہ السلام اور عباس علمبردار علیہ السلام نے اون محمد کی میت رکھی. ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ساری بیویاں تھیں مگر زینب نہ تھی. حسین نے فضہ سے کہا بہن کدھر ہے؟ دوڑی گئی فضہ, کہا آقا حسین بلا رہے ہیں. کہا میں نہیں جاؤں گی. حسین خود آئے اور کہا بہن چلو تو, ارے ذرا بچوں کے چہروں کو تو دیکھو کتنا منور اور نور ہے. عزیزو بہن کو لائے, جیسے ہی بہن نے دیکھا ایک مرتبہ بچوں کی محبت آئی اور آپ نے کہا خدا ہمارے علی اکبر کو سلامت رکھے, بچوں تم کو ہم نے قربان کر دیا. مگر بچوں کی طرف دیکھا, حسین نے کہا شہزادی سے کہ اے بہن بچوں نے کہا کہ اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا. رے زینب لپٹ گئی. واہ محمد واہ حسین واہ علی. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود, گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزاداری کو قائم و دائم رکھ. بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. بار الہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. معبود تمام دنیا سے اس بیماری اور وبا کو نیست و نابود کر. بار الہ جو لوگ ان مجالس کے تمام کام اور امور میں لگے ہیں اور وہ اس کو نشر و اشاعت کر رہے ہیں ان کے دلی حوائج کو پورا کر. بار الہ جو صاحبان رزق نہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما اور رزق عطا فرما. جو لوگوں کے اولاد نہیں انہیں اولاد عنایت فرما. بار الہ تمام دنیا میں امن و چین قائم کر, عدالت کو برپا کر, امام کو ظہور جلد از جلد فرما. اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.